بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا، خصوصاً بچوں کو جب کوئی لڑ رہا ہوتا ہے تو کچھ بچے ایسے ناخنوں کو رگڑتے ہیں تاکہ لڑائی مزید تیز ہو۔ افغانستان اور پاکستان کا جو معاملہ ہے، جو کشیدگی ہے، اس میں کچھ عناصر ایسے ہیں کہ جو دور بیٹھ کر ایسے ناخن رگڑتے ہیں تاکہ یہ کشیدگی جو ہے یہ بڑھے، دونوں ملکوں کے تعلقات ٹھیک نہ ہوں، اور یہی صورتحال اس وقت دیکھی جا رہی ہے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں یہ امکان ظاہر کیا تھا، میں بہت زیادہ یا شاید آپ کہہ سکتے ہیں خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں یہ جو اقوام متحدہ کے امدادی سامان سے بھرے ہوئے کنٹینرز ہیں، ان کے لیے سرحد کھولی جا سکتی ہے۔ یہ سرحد نہیں کھل سکی، لیکن جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیک ڈور ڈپلومیسی جاری ہے، رابطے بحال ہیں، دونوں طرف سے خوشگوار بیانات کا سلسلہ بھی ہے۔ لیکن بیچ میں ایسا کیا ہے کہ جو مانے ہے، جو منع کرتا ہے افغان طالبان کو کہ جی آپ فوری طور پر کوئی مثبت رد عمل نہ دیں، پاکستان کو کوئی مثبت جواب نہ دیں۔ اب ایسے عناصر ہیں کہ جو پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات افغان طالبان کے نہیں چاہتے۔ یہ عناصر پاکستان کے بھی خلاف ہیں اور یہ عناصر افغان طالبان کے بھی خلاف ہیں۔ اس معاملے پر میں نے تفصیلی بات کرنی ہے، اور بھارت کیا سرگرم ہو گیا ہے مکمل طور پر افغانستان کے اندر۔ جس طریقے سے ہم نے 3 مہینے کے اندر 3 افغان وزراء کا دورہ دیکھا، اور اس کے اب اثرات آنا شروع ہو گئے ہیں۔ جو تاجکستان کے اوپر ڈرون حملہ ہوا تھا افغان سرزمین سے، دوسرا ایک پھر واقعہ ہوا، ان 2 واقعات میں 5 چینی شہری مارے گئے۔ پھر ایک حملہ ہوا، 1 مہینے میں 3 حملے ہوئے، اور جس میں تاجکستان کی سرزمین کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کی تحقیقات ابھی چل رہی ہیں۔ یہ کہا گیا ہے کہ جی افغان اور تاجک حکام کے بیچ میں مشترکہ طور پر تحقیقات جو ہیں یہ جاری ہیں۔ بدخشاں صوبے سے کچھ گرفتاریاں بھی عمل میں لائی گئی تھیں، اور یہ ابھی تک ان تحقیقات کا نتیجہ سامنے نہیں آ سکا کہ وہ ڈرون حملہ کیسے ہوا تھا، کس ملک کا ڈرون استعمال ہوا تھا۔ اب ایک اور واقعہ ہوا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جی ایک ڈرون طیارہ گرا ہے افغانستان کے میدان ورتک میں، اور اس کی اب کھوج لگائی جا رہی ہے کہ یہ ڈرون کس ملک کا تھا۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ بھارت نے بھیجا تھا اور یہ اسرائیلی ڈرون تھا۔ اب بھارت کا بھیجا گیا ڈرون اور اسرائیل کا بنا ہوا ڈرون، یہ اس کا افغانستان کے اندر کیا کام ہے؟ گو کہ اس حوالے سے کوئی واضح طور پر تصدیق ابھی تک کسی بھی جانب سے نہیں کی جا سکی، نہ اس حوالے سے افغان حکام نے کچھ بتایا ہے۔ اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پاکستانی ڈرون تھا۔ پاکستانی ڈرون اگر تھا تو یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے، کیونکہ پاکستان اس سے پہلے بھی فضائی کارروائی کر چکا ہے افغانستان کے اندر۔ اس میں جو ہے وہ جیٹ طیاروں کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ نگرانی کے لیے ڈرونز کا استعمال کیا جاتا ہے، ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کی سرحد کی جس طریقے سے فضائی نگرانی کی جاتی ہے، اور جس طریقے سے جب تشکیلات آتی ہیں ملیٹنٹس کے اور ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور بعد میں جس طریقے سے فوٹیج جاری کی جاتی ہیں، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ڈرون ٹیکنالوجی کا ٹھیک ٹھاک استعمال کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ تو پاکستان نے کہا تھا کہ جی ہم تعاقب کریں گے، چاہے پاکستان کے اندر ہو چاہے پاکستان سے باہر ہو، ہم اپنے مطلوب جو ملیٹنٹس ہیں ان کا پیچھا کریں گے، اور پختیکا ہو، پختیا ہو، خوست ہو، ننگرہار ہو، باقی علاقے ہوں افغانستان کے، یہاں پہ اس سے پہلے بھی پاکستان کارروائیاں کر چکا ہے، اور یہ دعویٰ کر چکا ہے کہ جی پاکستانی ملیٹنٹ گروپس کے ٹھکانوں کو یا ان کے تربیتی مراکز کو نشانہ بنایا گیا، گو کہ وہاں سے پھر کہا گیا کہ جناب اس میں بچے اور خواتین جو ہیں یہ نشانہ بنی۔ بہرحال یہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہے کہ جس کی تحقیقات اب ہو رہی ہیں، اور یہ جو تازہ واقعہ ہوا ہے یہ صوبہ میدان وردک کا جو دارالحکومت ہے میدان شہر، اس کے مضافات میں ایک ڈرون گرا ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ جو شواہد فوری طور پر اکٹھے کیے گئے ہیں، یہ بتایا گیا ہے، یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ ڈرون اسرائیلی ساختہ
ہیرون UAV سے ملتا جلتا ہے۔ یہ ڈرون تقریباً 200 کلومیٹر اندر افغانستان میں انتہائی حساس علاقے میں گرا ہے۔ اس علاقے میں ایسے ڈرونز آپریٹ کرنے والا واحد ملک بتایا جاتا ہے کہ جی بھارت ہے، جس سے یہ خدشات پیدا ہوئے ہیں کہ کیا اب بھارت کا نفوذ جو ہے وہ بڑھ چکا ہے، کیا اس کے جو اثرات ہیں، جو آثار ہیں بھارتی موجودگی کے، یہ اب سامنے آنے لگے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا دور بھارت اپنا ڈرونز جو ہے یہ بھیج سکتا ہے، اور جس کو آپریٹ کیا جا رہا ہے افغانستان کے اندر؟ مقاصد کیا ہیں؟ ظاہر ہے کہ جو ایک گیم ہمیں بنتی ہوئی نظر آتی ہے، وہ بھارت جو افغان طالبان کو تنقید کا نشانہ بناتا رہا ہے، جو افغان طالبان کو دہشت گرد سمجھتا رہا ہے، جو پاکستان کو مورد الزام ٹھہراتا رہا ہے کہ جی یہ افغان طالبان کی سپورٹ کرتا ہے، اور افغان طالبان کے سر کے اوپر جس طریقے سے پاکستان نے جو ہے الزامات سہے ہیں، جس طریقے سے پاکستان پر یہ الزام لگتا رہا ہے کہ جی اس نے ہمیشہ افغان طالبان کا سپورٹ کیا ہے، افغان طالبان کی وکالت کی ہے، دنیا کو یہ بار بار بتایا ہے کہ افغان طالبان ایک حقیقت ہیں، اور پھر جب افغان طالبان کی اقتدار میں واپسی ہوئی، دوسری مرتبہ انہوں نے کنٹرول حاصل کیا افغانستان کا، اور پھر جب ہماری طرف سے ایک جرنیل نے جو آج کل جو ہے وہ زیر حراست ہیں، کورٹ مارشل ہو چکا ہے، فیض حمید، انہوں نے چائے کا ایک کپ لہرایا تھا۔ اب پتہ نہیں اس میں چائے تھی، اس کپ میں کہوہ تھا، اس کپ میں کافی تھی، یا اس چائے کے اندر صرف پیالی کا طوفان تھا، لیکن وہ جس طریقے سے انہوں نے کہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، سب کچھ پاکستان کے حق میں پھر ٹھیک نہیں ہوا، اور ہم نے یہ دیکھا کہ آج افغان طالبان اور پاکستان کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں۔ تو یہ دیکھیں، اس ڈرون طیارے گرتے رہے ہیں، مختلف ممالک میں گرتے رہے ہیں، یہ حادثات کا بھی شکار ہوتے رہے ہیں، ان میں آگ بھی لگتی رہی ہے، ان میں فنی خرابی بھی آتی رہی ہے، لیکن یہ ان دنوں میں افغانستان کے اندر ایک ڈرون طیارے کا گرنا جو ہے یہ اس تناظر میں اس کی ایک اہمیت ہے، اس پر بات کی جا سکتی ہے کہ تاجکستان کے اوپر ڈرون حملہ ہوا، اس میں چینی شہری مارے گئے۔ اب چین اور افغان طالبان کے تعلقات کون خراب کرنا چاہ رہا ہے؟ تاجکستان اور افغان طالبان کے تعلقات کون خراب کرنا چاہ رہا ہے؟ اس میں اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ بھارت نے بھیجا تھا، یہ اسرائیلی ڈرون تھا، تو پھر افغان طالبان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس کی افغان طالبان نے ابھی تک کوئی اس حوالے سے دعوے داری نہیں کی۔ یہ جتنا میں نے آپ کو بتایا ہے ذرائع کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے، اور یہ بہت سارے جو معاملات ہیں، یہ جو واقعات ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جب آپ ڈاٹس ملاتے ہیں تو آپ کو پوری کہانی جو ہے وہ سمجھ میں آ جاتی ہے، کیسے افغان طالبان اور ہندوستان کی قربت بڑھی، کیسے وہاں سے ایمبولینس کا تحفہ آیا، کیسے اسکالرشپس کا تحفہ آیا، حالانکہ اسکالرشپس بہت زیادہ تعداد میں پاکستان دے رہا ہے، بہت زیادہ سپورٹ افغانستان کی پاکستان نے کی ہے۔ یہاں پہ آج بھی ہزاروں طلبہ جو ہیں یہ زیر تعلیم ہیں پاکستان کے اندر، ان کو وظائف بھی دیے جا رہے ہیں، اور لاکھوں افغان مہاجرین ابھی تک پاکستان کے اندر موجود ہیں، اور اس تعاون کی، اس سپورٹ کی جو ہے، اس امداد کی ایک پوری تاریخ ہے۔ بہرحال یہ سوالات کافی پیدا ہوئے ہیں اس سے ساری صورتحال کی وجہ سے، یہ جو ڈرون گرا ہے، اور جب ہم دیکھیں پاکستان اور ہندوستان کی لڑائی بھی جب مئی 2025 میں ہوئی تھی، اور جس طریقے سے یہاں پہ بتایا گیا کہ جی 80 میں سے 79 ڈرونز گرائے تھے پاکستان نے، یہ بتایا گیا تھا باقاعدہ پاکستان کی طرف سے، تو یہ اسرائیلی ساختہ ڈرونز تھے، اور یہ ان کو خودکش ڈرون کہا جاتا ہے۔ یہ حملہ کرتے ہیں اور یہ خود جو ہے ٹارگٹ کو ہٹ کرتے ہیں یہ ڈرونز۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ڈرونز آتے ہیں اور یہاں سے کوئی میزائل یا کوئی راکٹ جو ہے فائر کرنے کے بعد یہ ڈرونز جو ہیں یہ واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ خود میزائل ہوتے ہیں، یہ خود راکٹ ہوتے ہیں، یہ خود بم ہوتے ہیں، اور یہ ڈرون طیارے جو ہیں یہ ٹارگٹ کو ہٹ کرتے ہیں، اور اسی لیے اس کو خودکش ڈرون کہا جاتا ہے۔
تو یہ پاکستان بھی بھیجے گئے تھے ہندوستان کی طرف سے، اور اگر اب یہ افغانستان میں آپریٹ ہو رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ پھر انڈینز کی موجودگی کو بھی خارج از امکان نہیں قرار دیا جا سکتا، کیونکہ اس سسٹم کو آپریٹ کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ اسی طرح کے ماہرین چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ جی انہوں نے بھیج دیے ہوں گے اور افغان جو فورسز کے لوگ ہیں انہوں نے وہ آپریٹ کیا ہوگا۔ یہ اگر سازش ہے تو اس سازش سے نقاب اٹھانا چاہیے افغان طالبان کو۔ ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیسے دو پڑوسی اسلامی برادر ممالک پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بگڑے، کیسے یہ تعلقات جو ہے یہ مزید خراب کرنے کے لیے عناصر جو ہیں یہ سرگرم ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سرحد نہیں کھل سکی، سال کا آغاز پہلا دن، اور یہ امکان تھا کہ اس سرحد کو کھول دیا جائے گا۔ 9 کنٹینرز امدادی سامان سے، جس میں خوراکی اشیاء ہیں، باقی سامان ہے، یہ بھرے ہوئے کنٹینرز جو ہے یہ پاکستان نے کہا کہ جی جانے دیں، یہ افغانستان جانے چاہیے۔ یہ تمام تر انتظامات جو ہیں اس کے لیے تورخم بارڈر کے اوپر کر لیے گئے تھے، اور لیکن پھر وہاں بتایا گیا کہ جی افغان طالبان کی سائٹ سے بتایا گیا کہ ہمیں تو کوئی تحریری حکم نامہ نہیں ملا اپنی حکومت کی طرف سے، تو یہ سرحد نہیں کھولی جا سکی۔ یہ امدادی کنٹینرز جو ہیں یہ آج 1 جنوری 2026 کو افغانستان نہیں جا سکے، اور یہ جو ایک شرط کی بات کی جاتی ہے، ایک ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ پاکستان تحریری ضمانت چاہتا ہے کہ افغان سرزمین جو ہے یہ ٹی ٹی پی یا باقی جو ملیٹنٹ گروپس ہیں یہ استعمال نہیں کریں گے، تو یہ تحریری ضمانت افغان طالبان نے نہیں دی۔ افغان طالبان یہ ضمانت چاہتے ہیں کہ تعلقات جیسے بھی ہوں، پاکستان کو یہ ضمانت دینی ہوگی کہ پاک افغان تجارت نہیں بند ہوگی یا پاک افغان سرحد کو بند نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ 2.5 مہینے سے یا 2.25 مہینے سے پاک افغان سرحد جو ہے یہ بند ہے، اور اس حوالے سے ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ جب تک مضبوط اور قابل اعتماد بین الاقوامی ضمانت موجود نہ ہو، پاکستان کے ساتھ ٹرانزٹ کا دروازہ کسی صورت نہیں کھولا جائے گا، اور فی الحال اس کی کوئی فوری ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس سے یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ اس سرحد کی بندش کا فائدہ کتنا ہو رہا ہے اور نقصان کتنا ہو رہا ہے۔ کچھ رپورٹس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ جناب کوئی 17% حملوں میں کمی آئی ہے جب سے یہ سرحد بند ہے۔ اس میں موسم کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اس میں صرف یہ کہنا کہ جی پاک افغان سرحد کی بندش کی وجہ سے یہ حملے جو ہیں یہ رکے ہوئے ہیں۔ فی الحال میں نے جو آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کچھ خفیہ انڈرسٹینڈنگز ہیں، اس میں حقانیوں کا بڑا کردار ہے، اس میں جو دباؤ ڈالا جا رہا ہے پاکستانی ملیٹنٹ گروپس کے اوپر، بظاہر ہے کہ ان کی طرف سے حملوں کی ذمہ داری بھی قبول کی جاتی ہے، اور پھر اس کا اثر افغانستان پر دباؤ کی صورت میں نظر آتا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس نے افغان طالبان کے ایک حصے کو اس بات پہ مجبور کیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں اس حد تک نہیں لے جانے چاہیے جس حد کو پوائنٹ آف نو ریٹرن کہتے ہیں۔ تو رابطے جاری ہیں، رابطوں کے جو چینلز ہیں، جو بات چیت کے چینلز ہیں وہ بند نہیں ہوئے۔ مختلف دوست ممالک، میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ سرگرم ہیں۔ کب یہ سرحد کھلتی ہے؟ فوری طور پر پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ اقوام متحدہ کا جو امدادی سامان ہے اس کو جانے دیا جائے، تورخم سرحد کو کھول دیا جائے، جس طریقے سے واپس جانے والے افغانوں کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس میں امدادی سامان ہے، یہ امدادی سامان افغانوں نے استعمال کرنا ہے۔ وہ افغان جو ظاہر ہے کہ جن کا انحصار اس قسم کے امدادی سامان کے اوپر ہے، اس میں خوراک کی اشیاء ہیں، اس میں باقی چیزیں ہیں، موسم سے بچاؤ کے لیے اشیاء ہیں، تو اقوام متحدہ جیسے ادارے کی کنٹینرز کو انکار کرنا یہ صرف پاکستان کے لیے انکار نہیں ہے، اور یہ کوئی جو ہے وہ بھلائی بھی نہیں ہے افغان عوام کے ساتھ۔ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی بندش کے اوپر اس طریقے کا رد عمل نہ دینا جس طریقے کا رد عمل افغان عوام چاہتے تھے،
سرحد کو بند رکھنا اپنی طرف سے بھی، اور یہ کہنا کہ جی ہمیں فوری طور پر پاکستان کے ساتھ تجارت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پاکستانی دواؤں کو یہ کہنا کہ جس میں اثر نہیں ہے، اس کے لیے بھارت کی طرف دیکھنا، یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ افغان عوام بھی اس سے نالاں ہیں، اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان جیسے ملک کے ساتھ تعلقات میں بگاڑ نہیں لانا چاہیے۔ بہرحال یہ ڈیولپمنٹس ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں، پچھلی ویڈیو آپ نے اگر دیکھی ہے تو کچھ چیزوں کے حوالے سے میں اپنی باتوں پہ قائم ہوں۔ سرحد کھلنے کا امکان آج بھی موجود ہے، اور یہ اس کو کب کھولا جاتا ہے، کیونکہ افغان طالبان نے ایک چسکا بھی لے لیا ہے۔ جب پاکستان جیسے ملک کے ساتھ ان کے تعلقات میں بگاڑ آتا ہے تو کچھ لوگ ہیں جو افغان طالبان کو تبکی دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے مخالفین ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جو افغان طالبان کے بھی مخالفین ہیں۔ اس پوائنٹ کو سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا افغان طالبان کو۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے۔ بہت شکریہ۔